آغاز کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے قائم مقام امیر محترم شیخ اسحاق صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کے صدر حافظ محسن امیر صاحب آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آج کے پروگرام کی غرض و غائب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حلقہ مولانا ثناء اللہ احمد رسلی رحمہ اللہ کے حبیب حضرت مولانا محمد ارشد تارڑ صاحب۔ وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے چند منٹ گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد ارشد تارڑ صاحب۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفی سورۃ الاحزاب، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات محترم، آج کا یہ پروگرام جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام اور خصوصاً ان کے سٹی فیصل آباد کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے 15 حلقوں میں صرف 3 حلقوں کے احباب گرامی، مساجد کے ذمہ داران، صدور حضرات اور سیکٹریز حضرات، ان کی یہ تربیتی نشست آپ کی مسجد جامع مسجد البرکت، اس کے ذمہ دار جناب بھائی احمد متین صاحب کی میزبانی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جن چیزوں کی ضرورت ہے مساجد کے حوالے سے، سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کا قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگو، اللہ کی دعوت کو عام کرو، اللہ کی دعوت کو، اللہ کی توحید کی دعوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے عام کر دو۔ اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ لوگوں تک پھیلاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعوت دینی کس طریقے سے ہے؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو قریب بلانا ہے، لوگوں کو اپنے قریب اپنی مسجد میں ہی نہیں بلکہ اپنی ہر پروگرام میں بلانا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ان چیزوں کا اس وقت فقدان ہو چکا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کن کن وجوہات کی بنیاد پر یہ چیزیں بہت ہی زیادہ کم ہوتی جا رہی ہیں لوگوں میں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی دعوت جو ہے یہ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا ہر انسان جو ایک بھی آیت سیکھتا ہے
اس پر یہ لازم ہے کہ وہ آیت دوسرے بندے تک پہنچائے، لیکن ہم اپنی خود تو اصلاح کر لیتے ہیں، ہم خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی دوسرے کو نماز پڑھنے کے لیے کہنے کی تکلیف اور زحمت گوارا نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر کوئی بندہ اس قسم کا قدم اٹھاتا ہے تو ہم خود ہی ان کو روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرز پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے دین کی دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے تابعین کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ جس نے ایک بات بھی سیکھی اس نے لوگوں تک پہنچائی۔ سمجھتے ہو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے مجمع میں کھلے عام لوگوں میں اکیلے تھے، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کے الفاظ پورے مجمع میں اعلان کیا تھا، ان الفاظ کے ساتھ، تو صرف ایک ابو بکر اکیلے ہی نہیں رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین کو مان لیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کیا ضرورت ہے کسی کو کہنے کی، چونکہ پورا مکہ جو ہے دشمن ہے، پورے مکے میں کفار موجود ہیں، پورے مکے میں دشمنان اسلام موجود ہیں، ضرورت نہیں کسی کے ساتھ دشمنی لینے کی۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا حصہ ڈالا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کتنے صحابہ ہیں، میں جن کے نام لینا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں پوری لسٹ آپ کو سناؤں کہ کتنے لوگ تھے جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ اور پھر اسی طرح ہر ایک صحابی اس دعوت کو لے کے اٹھا تھا، بے شک وہ کمزور تھا، مالی طور پہ کمزور تھا، جان سے کمزور تھا۔ جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کا بوڑھا انسان لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس تبلیغ کو، اس اللہ کی توحید کو عام کر رہا ہے۔ بھائیوں ہمیں کس چیز کی ہچکچاہٹ ہے، ہمیں کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ ہمارا محلہ بھی مسلمان، ہمارا علاقہ بھی مسلمان، ہم رہتے بھی ملک بھی مسلمان، ہمارے محلوں کے محلے مسلمان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کبھی دعوت نہیں دی، کبھی کسی کو کہا نہیں ہے۔ خود نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت نہیں۔ میرا آج کا یہی دعوت فکر ہے میرے بھائی۔ غرض و غایت کیا ہوگی وہ انشاءاللہ میرے بعد پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب استاذ المکرم وہ بھی بیان کریں گے، اور پروفیسر حضرت مولانا نجیب اللہ طارق صاحب وہ بھی بیان کریں گے، اور ہماری تربیت کے لیے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو احباب گرامی، ان چیزوں کی ضرورت ہے محلوں میں، علاقوں میں، اور مساجد کے انتظامیہ حضرات سے میری یہ دردمندانہ اپیل ہے، جو کوئی پہنچ چکے ہیں ان سے اپیل ہے کہ اپنی مساجد میں دروس کو قائم کیجئے، اپنی مساجد میں اللہ رب العالمین کے قرآن کی ترجمہ کلاسز کا آغاز کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحیح البخاری، صحیح المسلم، ان کی کلاسز کا اہتمام کیجئے۔ اور پھر اسی طرح ضرورت ہے اس وقت کہ ان عنوانان کو، ان عناوین کو بیان کیا جائے جن کی اس وقت ضرورت ہے۔ کتنے فتنے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے جب 5 محرم کو شیخ اسری صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہ تذکرہ فرما رہے تھے کہ اس وقت اتنے فتنے ہیں، کہیں کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کہیں کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے، لیکن ہم ہیں جو دین حق کو لے کر اٹھنے والے، ہم چھپ رہے ہیں، گم ہو رہے ہیں۔ گم ہونے کی ضرورت نہیں، چھپنے کی ضرورت نہیں۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جتنی زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کسی کے مارنے سے انسان کو موت نہیں آیا کرتی۔ اللہ رب العالمین ان ٹوٹے ہوئے الفاظ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کر اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین ولکل جمیع المؤمنین والمؤمنات۔